طلبہ و طالبات السلام علیکم۔ آج کے ہمارے لیکچر میں حصہ نثر سے ہمارا 8واں سبق ہوائی، جس سے پہلے تقریباً نصف ہم کر چکے ہیں، اسے آج ہم مکمل کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے ہم نے پڑھا ہے بیگم اختر ریاض الدین کو ہوائی جانا تھا، وہ کن خدشات کے ساتھ اور کن مشکلات کے ساتھ ہوائی پہنچتی ہیں، اور ہوائی پہنچتی ہیں تو ان کے جو شوہر ہیں وہ ان کا استقبال کرنے کے لیے نہیں پہنچتے ہیں، تفکرات اور پریشانیوں میں مبتلا ہوتی ہیں۔ اس کے بعد جب ان کے شوہر ان سے ملتے ہیں، گھر لے کے جاتے ہیں، تو گھر کے جو حالات ہیں ان کے بارے میں بتاتے ہیں کہ صاف نہیں ہوتا، گرد، میلے برتن، میلا لباس۔ پھر اس کے بعد وہ ذکر کرتی ہیں اپنی اولین جو تفریح ہے، سیر ہے اس کا، اور یہاں ہم پہنچے تھے اپنے صفحہ نمبر 49 پہ۔ تقریباً پہلا پیراگراف ہے، اس میں تشریح کے حوالے سے بھی یہ پیراگراف اہم تھا، آپ کو بتایا گیا۔ ڈھلتے سورج میں بحر الکاہل کروٹیں بدل رہا تھا، یہاں سے لے کے وجدانی حسن میں اس طرح ڈوبے ہوئے ساحل بہت کم دیکھے، یہاں تک ہم نے پڑھا تھا۔ اس کے بعد آگے ہم پڑھنے جا رہے ہیں۔ یہاں کے کوہساروں نے اس جزیرے کے گول چہرے کو ایک نیا زاویہ بخشا ہے۔ کوہسار پہاڑ زاویہ انداز یہ کہیں سنگلاخ ہیں اور کہیں اتنے سبز کہ ازلی برساتوں کا رین بسیرا معلوم ہوتے ہیں۔ سنگلاخ آسان الفاظ میں پتھریلے، اور کہیں اتنے سبز کہ ازلی ہمیشہ کی برساتوں کا رین بسیرا۔ اس کا لفظی مطلب ہوتا ہے ٹھہرنے کی، قیام کرنے کی جگہ۔ تو برسنے کا مقام آپ لکھ لیجیے آسانی سے۔ کہیں پہ یہ پہاڑوں کا ایک انداز ہے، کہیں پہ یہ سنگلاخ ہیں، پتھریلے ہیں، تو کہیں پہ بہت سرسبز ہیں۔ اتنے سرسبز ہیں کہ یوں محسوس ہوتا ہے کہ یہاں پہ ہمیشہ جو ہے بارشیں برستی رہتی ہیں، چونکہ پہاڑوں پہ پانی جو ہے وہ ٹھہرتا نہیں ہے۔ اگر وہاں پہ مسلسل برسات ہوگی تبھی جو سبزہ ہے وہ وہاں پہ جو ہے وہ قائم رہ سکے گا، نمو پا سکے گا۔ لہٰذا یہ پہاڑ جو اتنے سرسبز ہیں، اس سے یہی احساس ہوتا ہے کہ یہاں پہ ہر وقت بارشیں برستی رہتی ہیں۔ اگلے دن ہم سب نے ہنوما بے پر پکنک منائی۔ ہنوما جو ہے جھیل کا نام ہے، بے جھیل، اس پہ انہوں نے جو ہے پکنک منائی ہے، سیر و تفریح کی ہے۔ یہ جگہ مجھے ایسی پسند آئی کہ دوڑی چھوٹی جب بھی فرصت ملتی، وقت ملتا، ادھر ہی کا رخ کرتی تھی۔ یہاں پانی سب سے مہذب اور شفاف تھا۔ مہذب جو ہے ٹھہرا ہوا، یہاں پہ ٹھہرا ہوا کے معنوں میں آئے گا، یعنی پانی میں طغیانی نہیں ہے، بڑی بڑی لہریں نہیں اٹھتی، ہلچل نہیں ہے، اور صاف بھی ہے پانی۔ یہ ساحل آبی مخلوق پانی کی مخلوق کے لیے مشہور تھا، اور ہوائی کی یونیورسٹی دنیا بھر میں علوم سمندر میں سبقت لے گئی ہے۔ علوم سمندر اوپر حاشیہ دیا گیا ہے نمبر 2 کے حوالے سے، تو اس کی انگلش ہے اوشیانوگرافی۔ سبقت لے گئی ہے، بازی لے گئی ہے۔ غرض یہ کہ اول تو قدرت نے اپنے حسن کے لنگر یہاں جاری کر دیے تھے۔ لنگر خیرات کے معنوں میں آئے گا، آپ خزانہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ جو کچھ کمی تھی وہ انسان نے پوری کر دی۔ اس شام ہم گھر کا سارا سودا لینے سپر مارکیٹ گئے۔ بہت سے صاحبان اس ادارے کو جانتے ہیں، لیکن بہت سی میری ہم وطن بہنیں اس کے متعلق جاننا چاہیں گی۔ یہاں سے جو ہم پڑھنے جا رہے ہیں یہ اہم پیراگراف ہے، تشریح کے حوالے سے نشان بھی اس پہ لگا لیجئے گا، اور اس کی جو تیاری ہے تشریح کے حوالے سے وہ بھی ضرور کیجیے گا۔ تو سنیے، سپر مارکیٹ امریکن سرمایہ داری کا مکمل مظاہرہ اور امریکن طرز حیات زندگی گزارنے کا انداز، زندگی گزارنے کا طریقہ کا بنیادی کلا
اور اس کی لامحدود، لامحدود جس کی کوئی حد نہ ہو، افراد کا ذخار ہے۔ افراد جو ہے یہ کثرت سے ہے، دولت مندی کے معنوں میں آئے گا افراد۔ ذخار جو ہے ذخیرہ، جہاں پہ بہت کچھ اکٹھا کیا گیا، ذخیرہ کرنے کی جگہ، یعنی جہاں بہت ساری دولت رکھی گئی ہو، افراد کا ذخار۔ جب سے یہ بروئے زمین کے اوپر برسر پیکار ہے، برسر پیکار کا لفظی مطلب ہوتا ہے جنگ میں مشغول۔ یہاں پہ ہم سپر مارکیٹ کے حوالے سے جب لکھیں گے تو مقابلے میں آنا۔ تو جب سے یہ وجود میں آیا ہے، دوسری جو مارکیٹس ہیں، بازار ہیں، ان سے مقابلے میں آیا ہے۔ ننھی ننھی دکانیں اور چھوٹے چھوٹے بساتی پنساری دیوالیہ ہو گئے۔ بساتی کہتے ہیں متفرق اشیاء بیچنے والا، مختلف اقسام کی اشیاء بیچنے والا، چھوٹے چھوٹے اسٹال جس کے پاس ہوں، تو ایک چھوٹی سی دکان جس میں مختلف اقسام کی چیزیں ہوں، اسے بساتی بولیں گے۔ یہ سپر مارکیٹ 10 بازاروں کا مہا گرو ہے۔ گرو جو ہے یہ استاد کے لیے لفظ بولا جاتا ہے، مہا بڑے کے لیے، سردار کے لیے، بزرگ کے لیے بولا جاتا ہے۔ مہا گرو بہت بڑا استاد، لیکن یہاں پہ جو ہے چونکہ مارکیٹ کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے، تو یہ جو مارکیٹ ہے 10 بازاروں کا بھی جو ہے اس سے بھی بڑی جو ہے وہ مارکیٹ ہے۔ ساری انارکلی اور مال روڈ کی دکانوں کا سامان اس کی ایک لپیٹ میں، اس کی ایک نگاہ میں، ایک نظر میں سما جائے۔ آپ جب داخل ہوں تو فوراً 4 پہیوں والی ٹرالی ساتھ لے لیں کہ ہفتے 2 ہفتے کا راشن اس میں ڈالتی جائیں، اور جب خود چلتے چلتے تھک جائیں تو اس میں بیٹھ جائیں اور کسی اور سے کہیں کہ آپ کو کھینچیں۔ صرف یہ آخری نصیحت میری اختراع ہے۔ اختراع جو ہے نئی بات جو ہے ایجاد کرنا، نئی بات کرنا، ایجاد کرنا۔ ورنہ در حقیقت سپر مارکیٹ ایسی شیطان کی آنت ہے۔ شیطان کی آنت جو ہے یہ طویل جو چیز ہوتی ہے اس کے لیے بولا جاتا ہے یہ لفظ، یہ الفاظ۔ شیطان کی آنت ہے، بہت طویل ہے، ایسی طویل ہے کہ دل چاہتا ہے کہ خود ٹرالی میں لٹک جائیں۔ یہاں تک یہ جو ہے پیراگراف ہوگا۔ ادارے کی افراد دیکھ کر انسان ایشیا افریقہ کی بھوک اور قحط بھول جاتا ہے۔ یہ ادارہ اتنا، اس میں دولت ہے اور دولت کا ایسا مظہر ہے یہ ادارہ کہ یہاں پہ انسان آتا ہے تو آ کے جو دیگر جو ممالک ہیں، غریب ممالک ہیں، ان کی غربت کو بھول جاتا ہے۔ اسے احساس ہوتا ہے کہ دنیا یہی ہے اور یہی دنیا ہے تو بہت دولت مند دنیا ہے۔ اس جگہ بلا ارادہ اور بلا ضرورت خریداری کرنی پڑتی ہے۔ ہر شے کی 50 قسمیں اور ہر قسم چھت تک چنی ہوئی، لگائی ہوئی۔ ہر دوسرے قدم میں سیل لکھا ہوا ہے، اگر نقد نہیں تو ادھار لیجیے۔ سپر مارکیٹ میں جا کر عورت کی آنکھیں اور بٹوے کھل جاتے ہیں، آنکھیں حیرانی کے عالم میں اور بٹوے پھر ان چیزوں کی خریداری کے لیے کھل جاتے ہیں۔ میں نے پہلے ہی حلے میں، حلہ جو لفظ ہے یہ استعمال ہوا ہے، اس کا لفظی مطلب ہوتا ہے حملہ۔ تو چونکہ یہ خریداری کے حوالے سے ہے تو پہلے ہی جو ہے وہ چکر میں، پہلے ہی دور میں $32 کے کھانے پینے کی چیزیں لے لیں۔ کار بھر گئی۔ اس مارکیٹ میں الگ نرسری بھی ہوتی ہے جہاں عورتیں اپنے بچے چھوڑ کر اطمینان سے شاپنگ کرتی ہیں۔ میاں نے ہمارے پیچھے کچھ گھر کا سامان، مثلاً سیکنڈ ہینڈ کار، ٹیلی ویژن، صوفہ، گراموفون، ٹیپ ریکارڈر اور باغ کی ہلکی کرسیاں وغیرہ خرید رکھا تھا۔ اتنا سلیقہ میرے میاں میں کہاں سے آ گیا مجھے نہیں معلوم، لیکن یہ سب ایک دکان کے توسل سے ہوا۔ توسل وسیلہ۔
جو غریبوں، مفلوجوں اور یتیموں کے لیے چلائی گئی تھی۔ اس لیے میرے میاں نے خیرات کے جذبے میں اپنے گھر کو پرانے فرنیچر سے بھر لیا۔ یہاں پہ کچھ اور جو ہے جہاں پہ ہم یہ ایک سفر نامہ جو ہے وہ پڑھ رہے ہیں، ہوائی کی جو زندگی ہے اس کے مختلف پہلو ہم دیکھ رہے ہیں، وہاں پہ ایک اور خوبصورت جو ہے پہلو ہمارے سامنے آیا ہے جس میں جذبہ انسانیت ہے، جذبہ خدمت ہے، کہ وہاں پہ جو لوگ ہیں اپنا جو کچھ پرانا سامان ہو جاتا ہے، یا کچھ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو کوئی نیا سامان خریدنا چاہتے ہیں تو اپنا چاہے وہ پہلے والا سامان زیادہ پرانا نہیں بھی ہے تو اس کو جو ہے کچھ ادارے بنے ہوئے ہیں خیراتی ادارے، وہ اپنا جو سامان ان خیراتی اداروں کو دے دیتے ہیں، مفت میں دے دیتے ہیں، اور وہ خیراتی ادارے اس سامان کو مناسب قیمت میں فروخت کر کے اس رقم سے وہ جو اپنے ادارے ہوتے ہیں جن میں یقیناً جو ہے وہ غریبوں کے لیے تعلیم کا بندوبست بھی ہوگا، اسکول بھی ہوں گے، یتیم خانے بھی ہوں گے، دارالامان بھی ہوں گے، اور اس قسم کی دیگر جو ہے وہ اس میں سرگرمیاں ہوں گی، تو ایسے ادارے جو ہیں وہ چل رہے ہیں لوگوں کی مدد سے، اور ایسے ادارے بھی وہاں پہ موجود ہیں جو لوگوں کی خدمت کے لیے اتنی محنت کرتے ہیں۔ تعلیمات جو ہیں یہ ہماری تھیں، اسلامی تعلیمات تھیں، جن تعلیمات کو جو ہے کفار نے اپنایا، اور ان تمام جو ہے وہ اپنانے سے، ان تمام تعلیمات کو اپنانے سے ان لوگوں نے معاشرتی سطح پہ، معاشی سطح پہ زیادہ ترقی کی، اور افسوس ان چیزوں کو نظر انداز کرنے سے ہم لوگ جو ہیں وہ دنیا میں بہت پیچھے چلے گئے۔ کار 1857 کا ماڈل تھی، جب چلتی تو دنیا دیکھتی تھی اور جب رکتی تو دنیا شکر کرتی تھی۔ اس کے پراسرار راہ سے بھرے ہوئے پٹاخے نامعلوم کہاں سے چھوٹتے تھے۔ ہم نے جاتے ہی کام بانٹ لیا، میں کھانا پکاؤں گی، بیٹی صفائی کرے گی، میاں بولے ہم تمہاری ڈرائیوری کریں گے۔ ہم لاجواب ہو گئے، اس لیے کوئی اور کام ان کو نہ دیا کیونکہ اس کار کو چلانا انہی کا کام تھا۔ میں باہر ملک میں آ کر اگر کار چلاؤں تو کم سے کم مانوس، آشنا، جانا پہچانا ڈھانچہ تو ہو۔ اس کم بخت کے گیئر کدھر اور بریک کدھر، بالکل بے سر و پا جس کا کوئی سر پیر نہ ہو، بے ڈھنگی۔ لیکن شاباش ہے اس کار پر کہ ہزاروں میل سیریں کی، لیکن اس نے ایک دفعہ بھی دغا نہ دی، دھوکہ نہ دیا۔ پرانا ٹیلی ویژن کچھ ایسا برا نہ تھا، دو دھپ لگاؤ، دو ہلکے سے جو ہے وہ چپت لگاؤ تو، یا گرم کمبل ڈالو تو اس کے کالے سفید ترمرے جو کالے سفید نشانات تھے ناچنے بند ہو جاتے تھے۔ پھر گھنٹوں صحیح چلتا تھا جب تک کہ چینل نہ بدلو، چینل بدلی اور پھر وہی دھموکے تھپڑ، گرم پانی کی بوتل اور وہ پھر چل پڑا۔ سفر نامے کے ساتھ ساتھ جو ہے ایک مزاح کا جو ہے ایک خوبصورت سا امتزاج جو ہے اس ہمارے سبق میں پایا جاتا ہے۔ اس کے بعد ایک اور اہم پیراگراف ہے تشریح کے حوالے سے، وہ ہم پڑھنے جا رہے ہیں۔ تو صاحب یہ تو ہوائی کا ازدواجی رخ تھا، ازدواجی گھریلو۔ اب تک گھرستن ماں بیوی بول رہی تھی، گھرستن گھر کا کام سلیقے سے کرنے والی عورت، ازدواجی ہے گھرستن گھر کا کام سلیقے سے کرنے والی عورت۔ لیکن یہ گھرستن ماں بیوی دو وقت بلکہ اگلے 2 دن کا اکٹھا کھانا پکا کر ریفریجریٹر میں بھر کر آزادی کا سانس بھی لیتی تھی۔ جگہ جگہ سیر پر خود نکل جاتی تھی، لائبریریوں سے گود بھر بھر کر جزائر ہوائی بلکہ سارے بحر الکاہل کے جزائر پر کتابیں لاتی تھی۔ آہستہ آہستہ لوگوں سے ملاقات، پروفیسر صاحبان سے گفتگو، سیاحوں اور طلباء سے میل جول، بہت اچھا وقت گزرا۔ ہونولولو ہوائی کا جو دارالحکومت ہے اس شہر کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے۔ ہونولولو کے مختلف مدارج ابھرنے شروع ہوئے، مدارج پہلو
اس کی ہماگوں زندگی کی چاشنی کا چسکا لگ گیا۔ ہماگوں کہتے ہیں رنگ برنگی یا تمام قسم کی۔ چاشنی مٹھاس۔ ہوائی میں امریکہ کی فیڈرل حکومت نے ایک عظیم الشان مرکز کھولا ہے جسے ایسٹ ویسٹ سینٹر کہتے ہیں۔ اس کی حسین حدود اور امارات میں مغرب اور مشرق کے عالم ان اسکالرز مدعو کیے جاتے ہیں، دعوت دیے جاتے ہیں، جو سینئر اسکالر کہلاتے ہیں۔ وہ مرکز کے خرچ پر یعنی فیڈرل جو حکومت ہے اس کے خرچ پر آتے ہیں۔ $1200 کا وظیفہ ہر مہینے پاتے ہیں۔ اس ننھے سے وظیفے میں ایک خاندان ٹھاٹھ کر سکتا ہے، مزے سے زندگی گزار سکتا ہے۔ 10 مہینے یا سال کورس کی میعاد ہوتی ہے، مدت ہوتی ہے، عرصہ، میعاد، مدت، عرصہ۔ اس دوران میں جو مرضی آئے کیجیے، پڑھیے، لکھیے، ریسرچ کیجیے، تاثرات قلم بند کیجیے، تاثرات تحریر کیجیے۔ کوئی پابندی نہیں، کوئی امتحان نہیں، کوئی کلاس نہیں، کوئی وقت نہیں۔ میرے میاں اس آزادی پر مگن تھے۔ مگن یہاں پہ ویسے تو مصروف کے معنوں میں آتا ہے، لیکن یہاں پہ خوش کے معنوں میں آئے گا۔ میرے میاں اس آزادی پر خوش تھے۔ آپ کا آرام دہ کمرہ، ٹائپ رائٹر، غسل خانہ، بہترین لائبریری، ساتھ ہی سستا اور مزے کا ریستوران، ارد گرد لڑکے لڑکیاں، آزادی کی فضا، اکثر عالم، سگریٹ کا دھواں اور غپ اڑاتے پائے جاتے تھے۔ غپ اڑانا، گپیں ہانکنا، لیکن کوئی رپورٹ کرنے والا نہیں تھا۔ کچھ عالم کتابیں بھی لکھ جاتے ہیں جو یہ مرکز بہت فخریہ شائع کرتا ہے۔ ایسٹ ویسٹ سینٹر کی بات کی جائے، ہاں تو ایسٹ ویسٹ سینٹر اور ہوائی کی یونیورسٹی میں یوں تو عرضی قربت ہے، زمین کے اعتبار سے ایک دوسرے کے قریب ہیں، قربت قریب ہیں، لیکن ازلی رقابت بھی ہے، ہمیشہ کی مخالفت بھی ہے، آپ دشمنی بھی کہہ سکتے ہیں۔ ایسٹ ویسٹ سینٹر اور ہوائی کی یونیورسٹی ویسے تو زمینی اعتبار سے قریب قریب ہیں، لیکن اس قربت کے باوجود بھی ان میں جو ہے وہ ہمیشہ کی رقابت بھی ہے۔ کسی حد تک یہ رقابت صحت مند بھی ہے۔ امریکہ کے بہترین پروفیسر اور اعلیٰ ذہن سردی گرمی لیکچر کے لیے بلائے جاتے ہیں۔ اور اس کی مزید وضاحت کرنا چاہوں گا، یہ جو رقابت کے حوالے سے ہے، جہاں کہیں مقابلے کی فضا ہوتی ہے وہاں پہ جو ہے خوب سے خوب تر کی جستجو ہوتی ہے۔ تو جہاں کہیں ایک صحت مند جو ہے وہ رقابت ہوتی ہے، مقابلہ ہوتا ہے، تو یقیناً وہاں پہ بہت ساری جو ہے خوبیاں، بہت ساری خوبصورتیاں جو ہیں وہ نمایاں ہوتی ہیں، منظر عام پہ آتی ہیں۔ بالخصوص اگر تعلیمی ادارے ہوں اور ان میں مقابلہ ہو تو یقیناً جو تعلیمی معیار ہے وہ بہت بلند تر ہوتا چلا جائے گا۔ طرح طرح کی نمائشیں، فلم، جشن منائے جاتے ہیں۔ اس کی جدید عمارات کے سامنے لمبی سے لمبی موٹریں جو آدھی طلبہ کی اور آدھی پروفیسروں کی ہوتی ہیں، امریکہ کی افراد کا، امریکہ کی دولت مندی کا صحیح ثبوت ہیں۔ اس مغرب و مشرق کے مرکز یعنی ایسٹ ویسٹ سینٹر کا ایک جاپانی باغ دیکھنے سے تعلق رکھتا ہے۔ یہ اتنا ایمان شکن ہے، ایمان میں خلل ڈالنے والا ہے کہ میں اکثر لائبریری جاتے جاتے اس میں گھس جاتی۔ جزائر ٹہیٹی کے پھول، خصوصاً گارڈینیا، زرد، چنبیلی، کنول، پھر اس کے بعد کچا سبزہ جو ہے اس سے مراد تر و تازہ اور سبز، نیا اگا ہوا سبزہ۔ نڈھال پانی سے مراد جو ہے بہت ہموار پانی جس میں کسی قسم کی کوئی طغیانی نہ ہو، کوئی ہلچل نہ ہو، اور رنگین مچھلیاں اور اس کی پشت پر متنوع درختوں کا ذخیرہ، کئی اقسام کے درختوں کا ذخیرہ۔ اس ایسٹ ویسٹ سینٹر کے علاوہ یونیورسٹی کا میلوں میں پھیلا ہوا احاطہ صحن بھی ایک دیدہ زیب، آنکھوں کو بھانے والا سبزہ زار ہے، سرسبز میدان ہے۔ ہر قدم پر گل آویزاں پھولوں سے سجی ہوئی روشیں باڑیں، گل آویزاں روشیں، پھولوں سے سجے ہوئے راستے اور بتدریج اور ساتھ ساتھ باڑیں۔ لیکن اس کے علاوہ جو سب سے دل پذیر عنصر اس فضا میں پایا جاتا، دل پذیر پسندیدہ عنصر اس فضا میں پایا جاتا تھا، وہ تھا بین الاقوامی طلبہ کا ربط، ضبط، نظم و نسق۔ جنوبی بحر الکاہل سے لے کر جاپان، انڈونیشیا، برما، ملایا، فلپائن، کوریا، ویتنام، فجی کے جزائر، آسٹریلیا، پاکستان، ہندوستان، یورپ،
اور امریکہ کے جوان سال جوندگان علم، علم حاصل کرنے کی خواہش مند۔ علم حاصل کرنے کی خواہش مند یعنی طلبہ و طالبات۔ یہ معاشرتی تنوع بھی ایک تعلیمی حیثیت رکھتا تھا۔ تنوع کہتے ہیں رنگا رنگ۔ یہ تھا ہمارا دھنک پر قدم سے ہمارا سبق ہوائی جو ہم نے مکمل کیا، ایک خوبصورت سفر نامہ جس میں مصنفہ بیگم اختر ریاض الدین نے مزاح کا بھی ساتھ ساتھ جو ہے وہ ایک ٹچ رکھا۔ یہ سبق جو ہے پیراگراف کی تشریح کے حوالے سے اور خلاصہ کے حوالے سے بہت اہم ہے، اور بالخصوص اب جب کہ ہمارا جو سلیبس ہے وہ مختصر ہو چکا ہے، اس میں اس سلیبس میں مختصر نصاب میں ہمارا یہ جو سبق ہے مزید زیادہ اہمیت کا حامل ہو چکا ہے، لہٰذا اسے بہت جو ہے وہ توجہ کے ساتھ اسے تیار کیجیے گا۔ بالخصوص اس کے جو ابتدائی 2 میں نے آپ کو پیراگراف بتائے ہیں، ان کی جو تشریح اور اس کا خلاصہ جو ہے وہ ضرور جو ہے وہ تیار کیجیے گا۔ یہاں تک ہمارا جو ہے آج کا کام ہے، انشاءاللہ تعالی اس کے بعد جو ہے وہ ہم حصہ نظم کی طرف آئیں گے۔ ایک سبق ابھی ہمارا اس میں حصہ نثر میں باقی ہے، ایک نظم ہے اور 2 غزلیں ہیں۔ انشاءاللہ اس کے بعد ہم آئیں گے حصہ نظم کی طرف، پھر غزل کی طرف، اور انشاءاللہ تعالی اختتام پہ ہم جو حصہ نثر کا آخری سبق کریں گے۔ انشاءاللہ تعالی نیکسٹ جو ہے لیکچر ہمارا حصہ نظم سے ہوگا۔ اللہ حافظ۔